اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر کے پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل صدقۃ عبدہ بیمینہ حتی اللقمۃ تصیر مثل جبل احد، کہ انسان جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کی مانند بڑا اور عظیم ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے اور بھی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ جب معمولی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ چیز اللہ کے یہاں معمولی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو جو معمولی چیز صدقہ کیا تھا وہ بہت بڑی بن کر کے بہت بڑا اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس انسان کو دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو تمسنا شاۃ، کہا کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، حتیٰ کہ اگر وہ بکری کی کھر ہو اس کو بھی اگر اس کے پاس اپنے پڑوسی کے یہاں بھیجنا ہے تو اس کو بھیج دے، کھر کوئی کھاتا ہے تو بھیج دی جاتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ معمولی چیز بھی ہو اگر اسے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو انسان کو اس میں حیا اور شرم نہیں آنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب درہم سبق الف درہم، بہت دفعہ ایک روپیہ ایک درہم 1000 درہم پر بھاری پڑ جاتی ہے، اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربما سبق درہم 100,000 درہم، قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال ان الانسان يرجع الى بيته فعنده مال كثير فيأخذ منه 100,000 فيتصدق بها، ورجل يرجع الى بيته وليس عنده الا درهمان فيتصدق بدرهم۔ کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے بھول کیسے؟ کہا کہ ایک آدمی اپنے گھر آتا ہے جو دیکھتا بہت ڈھیر سارا مال ہے، اس ڈھیر سارے مال میں سے 1,00,000 روپیہ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ دوسرا آدمی اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں 2 درہم ہے، صرف 2 درہم ہے، تو اس میں سے ایک لے جا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 1 روپیہ اس 1,00,000 روپے پر بھاری ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنا آدھا اثاثہ اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کر دیا۔ ظاہر ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی افضل الصدقۃ یا رسول اللہ؟ قال جهد المقل، کہا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا اللہ کا رسول؟ کہا کہ تنگ دست کی کمائی، تنگ دست مجبور اور محتاج انسان کی مشقت اور محنت سے کمایا گیا پیسہ یہ افضل صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الصدقۃ ما کان عن ظاہر غنم، دوسرا لفظ خیر الصدقۃ ما ابقت غنم، کہا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو دل میں بے نیازی پیدا کرے، نفس میں استغنا پیدا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صدقہ کرنے کے بعد نفس اس کے پیچھے لگا رہ جائے، وہ نہیں دینا چاہیے تھا اور کم دینا چاہیے تھا، وہ بلاولی کو دے دیا، اتنا نقصان ہو جائے گا، وہ فلاں کام ٹوٹ جائے گا، اور یہ پیسہ ہوتا تو یہ کام کر لیتا،
یہ صدقہ بہتر صدقہ نہیں ہے. دے دیا اس کے بعد بھول گئے, اس کو یاد نہیں کہ کیا کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے دل میں اس کی محبت نہیں پالی, آپ کا دل اس سے بے نیاز ہے. اس لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انتہائی بہترین صدقہ ہے. تو انسانوں کو اپنے مال میں سے جو صدقہ دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, وہ یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلة الرحم تزيد في العمر. کہاں کی نیکی کرنا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا, یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. اور صدقہ کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے, جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور رشتوں کو جوڑنا یہ عمر میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھلائی کرنا, نیکی کرنا, دوسروں کے کام آنا, دوسروں کی ضرورت پر کھڑے رہنا, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا, یہ صنعت المعروف ہے. بھلائی کرنا, دوسروں کے کام آنا, دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنا. آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی نے کہا میرا فلاں سامان لے آئیے گا, ہاں آپ نے خوش دلی سے کہا اور آپ نے لا دیا. یہ کام آپ کو بری موت سے بچاتے ہیں. یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں. دنیا میں انسان ان سے اپنے نفس میں حرج محسوس کرتا ہے, مگر یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو کر کے بڑھتے بڑھتے وہ پہاڑ کی مانند آپ کی نیکیاں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ اس بات کا ادراک کریں, اسے سمجھیں, اسے محسوس کریں, تب یہ چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہونے والی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو اپنی طاقت کے بقدر, اپنی وسعت کے بقدر, اپنی آسانی کے بقدر اللہ کی راہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ صدقہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کے یہاں جب کہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا, سایہ فراہم کرے گا, آپ کو دھوپ سے بچائے گا, سورج کی تپش سے یہ صدقہ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور پھر یہی صدقہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب قبر سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقہ ان صدقہ لتدفع عن صاحبها حر القبور وان المرء ليستظل في صدقته يوم القيامه. کہا کہ یہ صدقہ قبر میں اپنے صدقہ کرنے والے سے اس کی تپش اور گرمی کو دور کر دے گا, عذاب قبر کو ہٹا دے گا, اور صدقہ کرنے والا انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس لیے انسانوں کو اپنی طاقت کے بقدر جو اللہ رب العالمین توفیق دے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اسے حقیر سمجھ کر کے, شرما کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, اسے ضرور دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. ہاں مگر یاد رہے کہ وہ مال آپ کا پاکیزہ, حلال اور صاف مال ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد اذا تصدق بطیب فإن اللہ لا يقبل إلا الطیب. جب انسان پاکیزہ مال صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک مال ہی قبول کرتا, اس کے علاوہ دوسرا مال قبول نہیں کرتا, تب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع مالا حراما ثم تصدق به فليس له فيه شيء وكان إثمه عليه. جس نے حرام مال کمایا, حرام طریقے سے دولت جمع کیا اور اس کے بعد صدقہ کر دیا, تو اس کو اس کا کوئی معاوضہ, کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا. البتہ وہ حرام جمع کرنے کا گناہ اس کو ملے گا, وہ گناہ اس کے سر ہوگا. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یار چوری کیا تھا, چلو صدقہ دے دو, وہ دوسرے کام معلوم کرو, اس کو اللہ کی راہ میں دے دو, کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. جو ملے گا آپ کو آپ کی پاکیزہ, حلال, جائز اور مباح کمائی سے ملے گا,
غیر شرعی طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل کیے گئے مال میں صدقہ کرنے سے آپ کو کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا، پلس وہ جو گناہ آپ نے کیا ہے ناجائز کمانے کا، ناجائز جمع کرنے کا، حرام مال حاصل کرنے کا، وہ تو آپ کے ذمہ لکھا گیا ہے، وہ کہاں وہ کام ہے اس کو ہوا علیہ، اس کا گناہ اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ تمام باتیں عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسانوں کو کبھی بھی کسی چیز کا صدقہ کرتے ہوئے اسے حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا صدقہ دیتے ہیں وہ تو ہماری نظر میں تھوڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پال کر بڑا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور جب وہ آئے گا ہمارے نامہ اعمال میں تو اتنا بڑا نہیں آئے گا، وہ پہاڑ کی طرح وزنی ہو کر کے آئے گا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس اجر کو حاصل کرنے کا شوق اور رغبت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بات ہے جسے میں آپ کو سناؤں گا، ایک دو واقعات سنانا چاہتا ہوں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے